السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ آج کی ویڈیو ہے طریق لبیک اور پولیس کے درمیان جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اس کے مطابق کیا طریق لبیک نے غزہ کے لیے آواز اٹھا کے غلط کیا جو ان کو اتنی زیادہ شہادتیں دینی پڑی؟ کیا ان کو غزہ کے لیے نکلنا اتنا بھاری پڑا کہ اتنی قیمتیں جانیں دی گئی؟ کیا غزہ کے لیے بولنا اتنا بھاری پڑا؟ کتنے ماؤں کے لالوں کو شہید کر دیا گیا؟ یہ بات جو ہے یہ بات ہے حکومت پہ، کیونکہ نہ ہی پولیس والے غلط ہیں نہ ہی تحریک لبیک والے غلط ہیں۔ اگر وہ احتجاج کے لیے نکلے تھے تو ہماری حکومت کو چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ احتجاج میں شامل ہوتے، ان کی باتوں کو سنا جاتا، ان کو پروموٹ کیا جاتا، نہ کہ ان کے خلاف ہتھیار دے کے پولیس کو کھڑا کر دیا جاتا، جس کی وجہ سے مسلمان کے دشمن بن گئے۔ اور ہمارے ملک میں یہ جو فساد، یہ جو جنگ چھڑ گئی ہے، اس سے ہمارے ملک کی بہت زیادہ بدنامی ہو رہی ہے۔ ہم غزہ کے ساتھ نکلے تھے لیکن ہم اپنے ہی آپ میں لڑ کے بیٹھ گئے، جو کہ ہمارے ملک کو بدنام کر رہا ہے۔ پولیس اور طریق لبیک کے لوگ حبل وطنی پاکستانی ہیں، دونوں ہی مسلمان ہیں۔ جب دونوں کو لڑایا جائے گا تو پاکستان کا ہی نقصان ہوگا۔ تو بہتر یہ تھا کہ احتجاج کو سنا جاتا، ان کی باتوں کو سنا جاتا، اگر وہ حق پہ ہیں تو ان کو پروموٹ کیا جاتا، نہ کہ یہ جنگ کو جلایا جاتا، جس کی وجہ سے اتنا زیادہ نقصان اٹھایا گیا ہے۔ سارا مرید کے میں سینکڑوں ایریا میں آگ لگی ہوئی ہے، وہاں پہ شہید پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ زخمی پڑے ہوئے ہیں، اندر ہی پنجاب پولیس کے اہلکار ہیں، اندر ہی طریق لبیک کے لوگ ہیں۔ دکھ اس بات کا ہوا کہ کافروں کے ملک میں کافروں کے خلاف آواز اٹھائی گئی، لیکن جب پاکستان میں مسلمان ملک کے اندر جمہوریہ پاکستان کے اندر مسلمانوں کے لیے، نہتے مسلمانوں کے لیے، غزہ کش مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی گئی تو اس کو کیوں دبا دیا گیا؟ مذاکرات کرنے کا کہا گیا تو مذاکرات کیوں نہیں کیے گئے؟ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے، جب بھی کوئی بندہ باہر نکلتا ہے، جب بھی کوئی حق کی آواز بلند کی جاتی ہے تو اس کو اس طرح کیوں دبا دیا جاتا ہے؟ پاکستان کے اندر پاکستانیوں کو ہی پاکستانیوں کے خلاف کیوں کر دیا جاتا ہے؟ نقطہ نظر یہ کہ ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم لوگ کسی بھی چیز کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں، تو کیوں اس چیز کو روکا جا رہا ہے؟ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ابھی بھی آزاد ہیں؟ کیا ہم آج آزاد ہیں؟ نہیں، ہم آزاد نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں آزادی کے معنی کو بدل دیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں حق کے لیے آواز اٹھانا بہت ہی برا بنا دیا گیا ہے، اور امر اس بات کا ہے کہ ہماری حکومت اس کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہی۔ ہماری حکومت ہی ہمارے احتجاج کرنے والوں کے خلاف ہماری پولیس کو کھڑا کر رہی ہے، اور جہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے وہاں پر کنٹینرز کو جلایا جا رہا ہے، وہاں پر ان پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں، وہاں پر ان پر آنسو گیس کی شیلنگ کی جا رہی ہے۔ آخر کیوں؟ جب کسی کو زخمی کیا جاتا ہے تو وہاں پر طبی امداد کا عملہ موجود ہوتا ہے، لیکن وہاں پر اس احتجاج پر کسی کو بھی آنے نہیں دیا جا رہا۔ کیوں؟ The question is that why it is happening؟ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کو کیوں ہونے دیا جا رہا ہے؟ آج پاکستان میں جو کچھ حالات چل رہے ہیں اس کو دیکھ کر پوری دنیا کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، بدنامی ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کا جواب ہر مسلمان کیا ضمیر اس سے دے رہا ہے، لیکن جواب نہیں مل رہا۔
جواب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون ختم ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر پاکستان کی حکومت عوام کو یہ حق نہیں دے رہی کہ وہ احتجاج کر سکے. جب بھی احتجاج ہوا ہے, جب بھی احتجاج کا نام اٹھا ہے, اس ٹائم کے اوپر جا کر کوئی نہ کوئی ان کے اوپر شیلنگ, کوئی نہ کوئی ان پر بامز, کوئی نہ کوئی ان پر گولیاں چلا دیتا ہے. کیوں؟ تو یہ جو چیز ہو رہی ہے یہ بہت غلط ہے. دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے یہاں پر سڑکوں کے اوپر لاشیں پڑی ہوئی ہیں, سڑکوں کے اوپر لاشیں پڑی ہوئی ہیں, اور مسجد رحمت للعالمین اس کو بھی گرایا جا رہا ہے. اور ہمارا جو ٹی ایل پی کے امیر ہیں سعد رضوی صاحب, ان پر بھی گولی چلا دی گئی ہے, وہ بھی زخمی پڑے ہوئے ہیں. ان کے اہل خانہ کو اٹھا لیا گیا ہے, رپورٹس کے مطابق ان کو اٹھا لیا گیا ہے اور انہیں نامعلوم مقام پر شفٹ کر دیا گیا. وائی اٹ از ہیپننگ, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں. اس کا جواب سب ڈھونڈ رہے ہیں لیکن کسی کے پاس نہیں. تو اٹھائی جائے آواز اس سوشل میڈیا کے ذریعے, اٹھائی جائے آواز اس پلیٹ فارم کے ذریعے, اٹھائی جائے آواز اس تمام تر پلیٹ فارمز فیس بک, ٹویٹر اور انسٹاگرام کے ذریعے کہ پاکستان کی جو مسلمان ہیں ان کے ضمیر کو جگایا جائے اس چیز کے خلاف کہ پاکستان جمہوریہ پاکستان ہے. پاکستان کا آئین جب اس چیز کی اجازت دے رہا ہے کہ آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہو تو انہیں کرنے دیا جائے, انہیں کرنے دیا جائے. مذاکرات کیے جائیں, پرامن مذاکرات کیے جائیں, نہ کہ اس طرح کی شیلنگ, نہ کہ اس طرح کی ہلاکتیں کی جائے. آفٹر دیٹ شہید کون ہوا؟ مسلمان. آواز کس لیے اٹھائی گئی؟ مسلمان کے لیے. تو کہاں کا انصاف؟ اس انصاف کو ڈھونڈیے, اس انصاف کو اٹھائیے, اس کی آواز بلند کیجیے اور اس ویڈیو کے ذریعے ہر ایک تک اس پیغام کو پہنچائیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے.